اعوذ باللہ القوی العلی العظیم من الشیطان الغوی الشقی الرجیم بسم اللہ الوفی الولی الکریم صلوات بآواز بلند حاضرین گرامی قدر، بزرگان محترم، نوجوانان ملت، توحید کو سمجھنے کے لیے ہمیں جسم انسانی پر غور کرنا چاہیے۔ مثال دے دوں کہ یہ میرا سر ہے، یہ میرے کان ہیں، یہ میری زبان ہے، یہ میرا ہاتھ ہے، یہ میرا سینہ ہے، یہ میرا پاؤں ہے۔ فیروز کہاں ہے؟ توجہ کرنی ہے آپ نے۔ یہ صحیح فیروز کا ہاتھ ہے، یہ فیروز کا سر ہے، یہ فیروز کا سینہ ہے، یہ فیروز کے پاؤں ہیں۔ وہ فیروز کہاں ہے جس کی یہ ساری چیزیں ہیں؟ وہ کہیں دور بیٹھا ہوا ہے، حسین کی بیٹھک میں ہے فیروز؟ نہیں، آپ کیا کہیں گے کہ بھائی یہ ساری چیزیں مل کر، توجہ ہے، یہ ساری چیزیں مل کر فیروز ہیں، یہ فیروز کی حقیقتیں ہیں۔ اچھا، بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی، بات ایک اور بھی ہے۔ میں نے صحیح سے سوال کیا تھا کہ یہ جو ہم نظر آ رہے ہیں تو ہر انسان تین چیزوں کا مجموعہ ہے۔ بات آسان سے آسان کر کے میں آپ کو سمجھاؤں، تین چیزوں کا مجموعہ ہے، ہر ایک میں تین چیزیں ہیں، صحیح، تین چیزیں۔ ایک آپ کی روح ہے، ایک آپ کا نفس ہے، ایک آپ کا جسم ہے۔ آپ کی روح کیسی ہے آپ کو نہیں خبر، توجہ ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بات بہت اہم اور بہت مشکل ہے، لیکن بہت آسان کر کے سمجھاؤں۔ آپ کی روح کیسی ہے اس کی حقیقت آپ کو نہیں معلوم۔ آپ کا نفس کس سے بنا آپ کو نہیں معلوم۔ آپ کو نہ روح کا معلوم ہے، نہ آپ کو نفس کا پتہ ہے، آپ کو صرف اپنے اس مادی جسم کا پتہ ہے۔ آپ کی رسائی کہاں تک ہے؟ روح تک ہے؟ بولو بابا، بولو میرے ساتھ بولو تاکہ بات واضح ہو جائے، کیونکہ بعد میں پھر بڑی باتیں ہوتی ہیں، لہذا میں بات سمجھا دوں۔ تمہارے اندر روح ہے یا نہیں ہے؟ وہ روح کس سے بنی معلوم ہے تمہیں؟ نہیں معلوم۔ اچھا، تمہارے اندر نفس بھی ہے یا نہیں؟ ابھی تو ہے، زندہ ہو تو ابھی نفس بھی ہے، ابھی روح بھی ہے۔ تمہیں معلوم کیا ہے؟ تین چیزیں ہیں، نفس ہے، روح ہے، جسم ہے۔ تمہیں صرف اپنے جسم کا معلوم ہے۔ اسی طریقے سے حسن شاہ تین عالم ہیں۔ ایک عالم لاہوت ہے جہاں صرف ہو ہے، صرف ہو، کسی کو نہیں پتا کیا ہے، صرف ہو۔ دوسرا عالم جبروت ہے، اس عالم جبروت میں یوں سمجھ لو کہ سب کچھ ہے، تمہارے علاوہ سب کچھ عالم جبروت میں ہے۔ اچھا، پھر ہے ایک عالم ناسوت، ہماری یہ دنیا، یہ کیا کہلاتی ہے؟ یہ عالم ناسوت کہلاتی ہے، ہماری یہ دنیا جس میں ہم بستے ہیں، جس میں انسان ہیں، حیوان ہیں، چرند پرند ہیں، ہماری یہ دنیا عالم ناسوت کہلاتی ہے۔ عالم لاہوت میں صرف ہو ہے، عالم جبروت میں جیسا وہ ہے ویسا محمد ہے، جیسا محمد ہے ویسا علی ہے، کیونکہ یہ علی مولا کا خود فرمان ہے کہ بس وہ تھا یا محمد تھا، اور محمد تھا جیسا محمد تھا، جیسا ویسا میں تھا۔ تو پتا چلا کہ عالم لاہوت میں ہوں، لیکن عالم جبروت میں جو حقیقت اس کی
وہ حقیقت آل محمد کی. اب اس کے بعد آیا عالم ناسوت، ہماری یہ دنیا. تو اس عالم تک آتے آتے 70,000 عوالم سے، 70,000 دنیاؤں سے گزر کر جب اللہ آیا تو وہ بھی نور کہلایا. خود کہا اللہ نور السماوات والارض، کہ اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، حقیقت نہیں ہے. پھر کہہ رہا ہوں اللہ کی حقیقت نور نہیں ہے. یہ جب عالم ناسود میں ظاہر ہوا تو نور کہلایا. اور اب بھی نہیں سمجھ میں آیا تمہارے کیوں پیغمبر نے کہا کہ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا. وہ نور جو مخلوق ہے وہ نہیں. پھر کہہ رہا ہوں کیونکہ مجبوری ہے نا بھائی، 70,000 عوالم سے گزر کر آیا ہے. جس طریقے سے اگر جانتے ہو تو ٹھیک، ورنہ جان کہ یہ کھوسا تم ایسا کرو، تم ادھر آ جاؤ، یہ مجھے نظر نہیں آ رہا، تم ادھر آؤ، یہ سائن کے ساتھ آ جاؤ. ٹھیک ہے. جس طریقے سے جو جانتا ہے جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ جان لے کہ یہ جو قرآن تمہارے پاس ہے یہ حقیقت قرآن نہیں ہے. یہ حقیقت قرآن نہیں ہے. قرآن کی حقیقت کہاں ہے؟ لوح محفوظ میں. پھر سمجھو قرآن کی حقیقت کہاں ہے؟ لوح محفوظ میں. لیکن جب یہ لوح محفوظ سے قلب محمد میں آیا اور پھر قلب محمد سے لسان محمد میں آیا اور پھر لسان محمد سے تم تک پہنچا تو یہ قرآن حروف میں آیا. یہ جو دو دفتیوں کے درمیان قرآن تمہارے گھر میں رکھا ہے، میرے گھر میں رکھا ہے، یہ حقیقت قرآن نہیں. پھر کوئی فتویٰ دے دے مرضی اس کی، یہ قرآن حقیقت نہیں ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ قرآن کی حقیقت نہیں ہے. حقیقت قرآن کہاں ہے؟ لوح محفوظ میں. اسی طریقے سے خدا کی حقیقت کیا ہے؟ اور جیسا وہ تھا ویسا محمد تھا، جیسا محمد تھا ویسا میں علی تھا. لیکن جب اس عالم ناسود میں آیا تو پھر اس عالم ناسود کے لیے اللہ نور السماوات والارض، یہ زمین و آسمان اللہ نہیں، اللہ کے نور سے ہے. اللہ کے نور سے ہے. اچھا زمین و آسمان بھی اللہ کے نور سے، تو فرشتے بھی اللہ کے نور سے ہیں. فرشتے کس کا نور ہے؟ اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا علی کے نور سے. اس علی کے نور کو کہا اللہ کا نور. فرشتوں کو بنایا حسن کے نور سے. حسین کو جب وہ جنت بنائی اور جنت کی ساری چیزیں بنائی حسین کے نور سے. سب سے پہلے اللہ نے میرا نور خلق کیا، اور صرف مجھے نے خلق کیا، میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں. تو یہ نور کے لفظ کو تعبیر دی گئی ہے تمہیں سمجھانے کے لیے، ہمیں سمجھانے کے لیے، ورنہ ان کی حقیقت تو جو نوری مخلوق ہے نا، عین نور جبرائیل، ان کی حقیقت تو وہ بھی نہیں جانتا. بلکہ عالم ناسود میں بھی اگر یہ ایک جگہ جمع ہو جائیں تو بھی نہیں پہچانتا. پھر بھی پوچھتا ہے تو ہی بتا چادر کے نیچے ہیں کون. ٹھیک ہے نا؟ درود پڑھ لو مل کر بابا دے والا. تو میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ نور نہیں ہے، لیکن میں تمہیں بتا یہ رہا ہوں کہ ان کی حقیقت نور نہیں ہے. ٹھیک ہے، بات واضح ہو گئی. اچھا درود پڑھو مل کر بابا دے والا. جب تم خود اپنی حقیقت سے واقف نہیں، یہ صحیح یہ مادی پیکر ہے، تو کیا یہ فیروز کی حقیقت ہے؟ نہیں.
یہ جسم ہے پھر اس کا. اس مادی جسم کے اندر صحیح توجہ چاہو، اس مادی جسم کے اندر نفسانی جسم ہے، اور اس نفسانی جسم کے اندر روحانی جسم ہے. تین جسم تم خود لیے پھر رہے ہو، جن میں سے دو کی حقیقت سے تم خود واقف نہیں، چلے ہو آل محمد کی حقیقت کو سمجھنے. درود پڑھ لو مل کر آواز بلند. اچھا یہ بات میں کرتا کیوں؟ سیدھی سادی سی بات جو ساری دنیا کرتی ہے وہی کروں، کر کے چلا جاؤں. بھئی دیکھو نا، نیاز تو بانی اسے بھی دیتا ہے جو خیبر و خندق پڑھ کے چلا جاتا ہے. نیاز کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے. نیاز تو میں کچھ بھی نہیں پڑھوں گا، میں آ گیا مجھے دے ملے گی. کیا ضرورت ہے کہ میں زمانے میں اسرار بیان کروں، غیر تو غیر اپنوں کو بھی دشمن کروں؟ کیا ضرورت ہے بھائی؟ ضرورت ہے ضرورت. اور ضرورت اس لیے ہے کہ ہمیں صرف ماننے کا حکم نہیں دیا گیا. توجہ چاروں پوری. ہمیں صرف ان کو ماننے کا حکم نہیں دیا، ہمیں ان کی معرفت کا حکم دیا گیا. اور ظاہر ہے کہ معرفت کے لیے پھر کلاسز میں جانا پڑتا ہے، پڑھنا پڑتا ہے. ہم پہلی جماعت میں تھے، استاد نے ہمیں بتایا کہ 2 + 2 = 4. ہم تیسری کلاس میں پہنچے، ایک نیاز ٹیچر آ گیا، اس نے مجھے کہا کہ 3 + 1 = 4. افتخار شاہ میں تو اڑ گیا. او بھائی میں نے تو سال بھر سنا 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، تو کون سا نیا سبق دے رہا ہے کہ 3 اور 1 بھی 4 ہوتے ہیں؟ عجیب قیامت ہو گئی سائیں. کاظم شاہ میں 5ویں میں پہنچا، 5ویں میں ایک نیا ٹیچر، اس نے کہا صاحب 5 میں سے 1 مائنس کرو تو 4 ہوتے ہیں. میں نے کہا یار عجیب بات ہے بھائی، ہر کلاس میں ایک نیا فارمولا مل رہا ہے مجھے، کیا یہ کافی نہیں تھا کہ 2 اور 2 4 ہوتے ہیں؟ اس نے کہا نہیں، 2 اور 2 4 ہوتے ہیں لیکن یہ کافی نہیں. تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ 3 اور 1 بھی 4 ہوتے ہیں. تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ 5 میں سے 1 جائے تو بھی 4 ہوتے ہیں، تاکہ تمہارا درجہ بڑھے. اور اگر ان کی معرفت حاصل کرنی ہے تو سنے سنائی باتیں سن کر سنی نہ بنو. ہاں بہت آسان ہے یہ کہنا صاحب ان کو تو کلمہ بھی نہیں آتا، ان کا تو کلمہ بھی سیدھا نہیں ہے. ابے ہم سے تو تم نے کلمہ سیکھا ہے، ہمارے باپ دادا نے ہی تمہارے باپ دادا کو کلمہ سکھایا ہے. ہمارے باپ دادا نے تمہارے باپ دادا کی نسلیں درست کی ہیں. ہمارے باپ دادا سے تمہارے باپ دادا نے دین سیکھا ہے، اور آج ہمیں سکھا رہے ہو. مسئلہ یہ ہے کہ اپنی معرفت کو بلند کرو. ماننا کافی نہیں، معرفت ضروری ہے. اس لیے کہ پیغمبر یہ بتا گئے کہ جو مر گیا اور اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہ کی وہ کتے کی موت مرا. جو اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مر گیا وہ گدھے کی موت مرا. جو اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مر گیا وہ جہالت کی موت مرا. لہذا یہ نہیں کہ بس وہ اس دنیا کا خالق ہے. ہم نے ساری زندگی یہ سنا کہ محمد و آل محمد نور ہیں، نور ہیں. یہ پہلی کلاس ہے. یہ نور ہونا حقیقت نہیں ہے، یہ لفظوں کی مجبوری ہے. بھائی کوئی لفظ دینا ہے تم کو، ورنہ یہ نور نہیں، پھر کہہ رہا ہوں یہ خالق نور ہیں. کیونکہ خود میرے مولا نے کہا تھا کہ اللہ نے آدم کو کن سے پیدا کیا، اللہ نے عیسیٰ کو کن سے پیدا کیا. آدم و عیسیٰ کی مثال یہ ہے کہ دونوں کن سے ہیں.
کہنے والے نے کہا مولا آدم کن سے، عیسیٰ کن سے، کیا آپ بھی کن سے ہیں؟ توجہ کرنا، کیا آپ بھی کن سے ہیں؟ میرے مولا نے فرمایا کن کی لعنت کو ہم سے دور رکھو۔ حسن شاہ میں کہاں جاؤں؟ کیا کہہ دیا مولا نے؟ اللہ اکبر، خدا کی قسم سوچو، قرآن کن کو امر کہہ رہا ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ کن کیا ہے؟ امر۔ اور مولا کیا کہہ رہے ہیں؟ کن کی ذلت کو، کن کی لعنت کو ہم سے دور رکھو۔ مولا اللہ کن کو کہہ رہا ہے امر ہے، آپ کن کو کہہ رہے ہیں ذلت۔ فرمایا شرم نہیں آتی؟ دیکھو ایک نوکر آپ کے پاس ہے، آپ اسے کسی چیز کا حکم دیں تو پھر اس کا کمال کیا ہوا؟ با کمال نوکر تو وہ ہوتا ہے جو مالک کے ارادے پہچانے، با کمال نوکر وہ ہوتا ہے جو مالک کے اشارے پہچانے، با کمال نوکر وہ ہوتا ہے جو مالک کی مرضی کہے بغیر سمجھ جائے۔ مولا نے فرمایا اللہ نے آدم کو اور عیسیٰ کو کن سے بنایا، ہمیں کن نہیں کہا، ارادہ کیا انہیں ہونا چاہیے، ہم ہو گئے۔ اب سمجھ میں آ گئی کہ سارے مل کر یا اللہ۔ بس عزیزان محترم، گفتگو اور میں نے ہمیشہ کہا ہے، ناراض نہیں ہونا، ایک بات اور کہہ رہا ہوں، میں نے ہمیشہ کہا کہ میری بات سنو، اور عشرے کا تقاضا بھی یہی ہوتا ہے۔ بھائی ظاہر ہے کل چوتھی مجلس تھی، آج 5ویں ہے، 6ٹھی 7ویں 8ویں 9ویں 10ویں تک جانا ہے نا۔ ایک گفتگو کل کروں گا، اس کا حصہ آج بتاؤں گا، باقی بہت کچھ چھوڑ دیا کل بتا دوں گا۔ پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ کہ میں نے ہمیشہ یہ کہا کہ گھبرایا مت کرو، بے چین مت ہوا کرو، میری گفتگو سنا کرو اور سننے کے بعد علماء تک لے کر جایا کرو۔ کہاں تک؟ علماء تک۔ لیکن صحیح کاظم شاہ معذرت کے ساتھ ہوتا کیا ہے، میری گفتگو سننے کے بعد یا تو بچوں سے پوچھا جاتا ہے یا عورتوں کو کہا جاتا ہے۔ عجیب بات ہے خدا کی قسم۔ مثلا میں یہاں کی بات نہیں کر رہا، پورے پاکستان کی بات کر رہا ہوں۔ میں کوئٹہ گیا، ابھی بھی ماہر سفر میں چہلم کی مجالس میری کوئٹہ میں ہے، خدا کی قسم یہی ہوتا تھا۔ میں نے کچھ پڑھا اور 94 سے 96 تک میں نے عشرے بھی وہیں پڑھے۔ میں نے کچھ پڑھا اور وہ 12 سال کا 15 سال کا 18 سال کا بچہ ہے، اس کو پکڑ کے بیٹھ گیا، او بھائی مولوی صاحب نے یہ پڑھا تو بتاؤ۔ میں کیا بتاؤں بابا، نہیں ہوا تو وہ وہاں پہ خواتین کو فون ہونے لگے، او صاحب مولوی صاحب نے یہ پڑھا تو بتاؤ۔ میں کیا بتاؤں، میں کوئی عالم ہوں؟ دادو میں میرے ساتھ ہوا، ایک ذاکرہ تھی ماں گاؤں میں بیچاری، بڑی محنت اس کی، علامہ ناصر عباس شہید کی کتابیں اس کے پاس، اس میں سے دیکھ کے پڑھتی ہے، گاؤں بھر کی مجلس سے پڑھتی ہے وہ، لیکن اس کا مبلغ علم کیا ہے؟ ناصر عباس شہید کی 2 کتابیں، یہ اس کا مبلغ علم ہے، لیکن پڑھتی ہے وہ۔ اس نے پورے گاؤں کی مجلسیں سنبھالی ہوئی ہیں تمہاری یار، اب پڑھ میں رہا ہوں، جا اس کے پاس رہے، یار مولوی صاحب نے رات یہ پڑھا تھا تو بتا۔ وہ کہنا او خدا کو مانو۔ ہاں یہ دادو میں علی رضا شاہ پرانو ڈیروں میں، اس نے کہا وہ بندہ خدا، خدا کو مانو، میں گاؤں میں رہتی ہوں، تمہارے ساتھ رہتی ہوں، تمہیں پتا ہے میرا علم کیا ہے، میں تو مولا کی ڈیوٹی کر لیتی ہوں، ذاکری کر لیتی ہوں۔ بھائی اگر مولوی صاحب نے پڑھا ہے تو مولوی صاحب کے پاس جائے نا، کہ نہیں ان کے پاس تو نہیں جائیں گے، تو بتا۔ کیا بھائی پڑھا انہوں نے، بتاؤں میں؟ اچھا درود پڑھو مل کر آواز بلا۔ تو عزیزان گرامی قدر، بہرحال مولا آپ لوگوں کی محبتوں کو سلامت رکھے۔ بھری ہوئی ہے مسجد نبوی، اور پیغمبر نے فرمایا میرے صحابیوں کیا قسمت ہے علی کی، توجہ ہے نا، کیا کہا میرے صحابیوں کیا قسمت ہے علی کی۔ 3 چیزیں اللہ نے دی مجھے ہیں، قبضہ علی کا ہے، توجہ 3 چیزیں دی مجھے ہیں اللہ نے، قبضہ علی کا ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سی؟ کہا اللہ نے کوثر مجھے دیا، قبضہ علی کا ہے۔ کوثر میرا ہے، قبضہ علی کا ہے۔ ساقی کوثر
علی ہے، پلائے گا علی۔ واہ 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 واہ، دوسری چیز کا لوائے الحمد مجھے ملا، اٹھانے والا علی ہے۔ واہ واہ واہ، جیو جیو۔ سارے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ علی ہی کیوں اٹھانے والا ہے؟ تم سے اچھے تو وہی صحابہ تھے نا، انہیں پتا تھا کہ کس سے کیا چیز پوچھنی چاہیے۔ انہوں نے اوروں سے نہیں پوچھا، انہوں نے رسول سے پوچھا کہ لوائے الحمد آپ کو ملا، اٹھانے والا علی کیوں؟ تو پیغمبر نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، اولین و آخرین مل کر بھی لوائے الحمد کو ہلا بھی نہیں سکتے۔ اور تیسری چیز اب سننا، اور یہی سے میری گفتگو آج آگے بڑھ جائے۔ تیسری چیز کیا ہے؟ کاظم شاہ دعا دینا، میں جملہ کہنے لگا ہوں۔ رسول نے فرمایا کہ ذریت میری ہے، صلب علی کی ہے۔ ذریت میری ہے، صلب علی کی ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ جب بھی کبھی کسی نے خیبر شکن کے سامنے حسنین کو علی کا بیٹا کہا، چہرے ذوالجلال پہ جلال آیا، ہاں خبردار یہ محمد کے بیٹے ہیں۔ حسن و حسین محمد کے بیٹے، طے ہے نا یہ بات؟ تو پھر زینب علیہ بھی محمد کی بیٹی ہے، پھر زینب علیہ بھی محمد کی بیٹی ہے، اس لیے کہ علی کی اولاد کا سلسلہ بعد میں شروع ہوتا ہے، علی کے صلب سے جو بھی ہے وہ محمد کی ذریت ہے۔ توجہ رکھیے گا۔ اور ایک بات مجھے کہنی ہے، لیکن اس سے پہلے یہ بھی کہہ دوں کہ امامت علی کا ورثہ نہیں، واہ واہ، جیو جیو۔ امامت علی کا ورثہ نہیں، امامت بطول کی میراث ہے۔ واہ واہ، ہاں، اور بزرگ مجھ سے پوچھو نا کہ بھائی دلیل کیا ہے، تو صحیح دلیل تو میں وہ رکھتا ہوں کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے، دلیل نہ ہٹے۔ اور دلیل یہ ہے کہ علی کا ہر بیٹا امام نہیں، بطول کا ہر بیٹا امام ہے۔ جیو 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 جیو، صحیح، بطول کا ہر بیٹا امام ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یقیناً ہزاروں امامتیں مربوط ہے علی کے نالین سے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ جو امامت کا سلسلہ ہے یہ بطول سے ہے، علی سے نہیں۔ ورنہ پھر علی کے 18 بیٹے، 16 بیٹیاں، خالی ایک رقیہ نہیں ہے، رقیہ کبرا بھی ہے، رقیہ صغرا بھی ہے، رقیہ اوسط بھی ہے، رقیہ رابعہ بھی ہے، ایک نفیسہ ہے وہ بھی ام رقیہ ہے۔ آنا میدان میں کبھی بتا تو صحیح، علی کے 18 بیٹوں کے نام بتا، علی کی 16 بیٹیوں کے نام بتا، پوری زندگی ختم ہو گئی، بتا دو صحیح۔ ہاں حقیقت خدا کی مولا سلامت رکھے تمہیں، یہ شہدائے کاظم شاہ بھی کہہ رہا تھا رات میں، شہدائے کربلا میں 18 آل ابو طالب ہیں، جناب 18 بنی ہاشم کہتے ہیں، بنی ہاشم کی تعداد بڑی وسیع ہے، یہ ابو طالب کی اولاد ہے 18۔ بتانا جعفر کے کتنے بیٹے شہید ہوئے؟ بتا عقیل کے کتنے بیٹے شہید ہوئے؟ جیو جیو، بتانا مولا حسن کے کتنے بیٹے شہید ہوئے؟ صرف ایک شہزادہ قاسم جانتے ہو تم؟ بتاؤ نا غازی سرکار کے کتنے اور بھائی شہید ہوئے؟ کیا وہ علی کے بیٹے نہیں؟ لیکن بات یہ ہے کہ بس جو پرائمری میں پڑھ لیا، جو استاد نے بتا دیا، اس کے آگے سننا بھی نہیں۔ تو عزیزان محترم، امامت مربوط ہے بطول سے، لہذا بطول کا ہر بیٹا افتخار شاہ امام ہے، اور جو پردہ دار ہے
اب میں جملہ کہہ رہا ہوں، خدا تیرے لیے کہہ رہا ہوں کہ اب جو پردہ دار ہے وہ چونکہ بظاہر امام نہیں بن سکتی تھی، لہذا اللہ نے یہ کیا کہ سجاد جیسے امام کو زینب اولیاء کا نائب بنا دیا۔ واہ 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 واہ، اللہ جانے میں نے کہا کیا ہے اور خدا جانے تم نے سنا کیا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے میرے پیچھے بیٹھے ہوئے دوستوں؟ اللہ اکبر۔ چونکہ پردہ دار ہے زینب اولیاء، اور پردہ دار بظاہر امام نہیں بن سکتی، تو کیا کیا؟ سجاد جیسے امام کو اس زینب کا نائب بنا دیا۔ نہیں بنایا؟ خدا کی قسم، آدم سے لے کر حسن شاہ عیسیٰ تک کے نبیوں کے جوہر کو اکٹھا کرو، ایک جسم میں رکھ دو، وہ سجاد سے نہیں کہہ سکتا کہ تو میرا نائب ہے۔ واہ 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 واہ، جیو 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 صحیح جیو، نہیں کہہ سکتا۔ لیکن یہاں پر حسین نے یہی کہا نا کربلا میں، بیٹا سجاد جو زینب کہے، جو پھپھی زینب امر کرے وہ ماننا۔ حسین نے سید سجاد کو زینب اولیاء کا نائب بنایا ہے، اور حسین کا نائب بنانا اس کا نائب بنانا ہے۔ جیو 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 صحیح جیو جیو، واہ، ضرور پڑھ لو مل کر بابا دے بنا۔ کہاں جائیں؟ اللہ اکبر۔ ہاں، علم کے بیری یہ کہتے ہیں کہ جی وہ تو سید سجاد کی جان بچانا مقصود تھی۔ بہت بڑا کلیجہ دیا ہے فیروز عباس کو مولا نے۔ ہاں، تیری مانتا ہوں میں، میدان کھلا ہے اب دوڑ کے دکھا۔ یہ بات تو نے کہہ دی نا کہ سید سجاد کی جان بچانا مقصود تھی۔ مان لی میں نے تیری بات، اب تو بھی مان لے۔ اب پیمانہ بدلنا نہیں چاہیے، تو بھی مان لے کہ جو امامت کو حیات عطا کرے، جو بی بی امامت کو حیات عطا کرے، جو بی بی امامت کے حیات کی ضامن ہو، وہ تمہیں کیا کچھ نہیں دے سکتی۔ درود پڑھ لو مل کر بابا۔ اچھا کہو تو چھٹی۔ ظاہر ہے آپ کو معلوم ہے کہ موسم کے تیور بھی بدلے ہوئے ہیں، اور ظاہر ہے کہ بارش کی وجہ سے جگہ بھی چینج ہے، تو بیٹھو بیٹا۔ تو علامہ محمد علی شہرستانی عظیم عالم ربانی گزرے، انہوں نے بڑی پیاری بات لکھی ہے، کہو تو سناؤں، لیکن لکھی بڑے مشکل انداز میں ہے۔ انہوں نے یہ لکھا کہ اس بی بی زینب اولیاء صلوات اللہ وسلم علیہا کے فضائل جس کاغذ پر لکھے ہوئے ہوں، تو اس کاغذ پر ہوتی ہے صحیح محسن شاہ دو چیزیں۔ ایک ہوتی ہے کاغذ کی سفیدی، دوسری ہوتی ہے تحریر کی سیاہی۔ اب تم نے کہا ہے کہ سناؤ، تو پھر اب تم سنو، میں سنانے لگا۔ شہباز بات سمجھ میں آ رہی ہے میری؟ انہوں نے کیا لکھا؟ اس بی بی کے فضائل نہیں بتا رہے ابھی وہ، عجیب شاہ، وہ کہہ رہے ہیں کہ جس کاغذ پر بی بی کے فضائل حسن شاہ لکھے ہوئے ہو، اس کاغذ پر ہوتی ہیں دو چیزیں، ایک ہوتی ہے کاغذ کی سفیدی، دوسری ہوتی ہے تحریر کی سیاہی۔ اب علامہ محمد علی شہرستانی یہ لکھتے ہیں کہ جس کاغذ پر بی بی زینب اولیاء کے فضائل لکھے ہوئے ہوں، اس کاغذ کی سفیدی، اس کاغذ کی سفیدی، اس کاغذ کی سفیدی آیت نور کو نور عطا کرتی ہے،
واہ 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 اس کاغذ کی سفیدی پیشانی حور کو نور عطا کرتی ہے. اس کاغذ کی سفیدی عبد شکور کے دل میں اور ایمان میں اضافہ کرتی ہے. یہ شہرستانی نے جملہ لکھ دیا کہ جس کاغذ پر زینب اولیاء کے فضائل لکھے ہوئے ہوں اس کاغذ کی سفیدی آیت نور کو نور عطا کرتی ہے, حور کی پیشانی کو تجلی عطا کرتی ہے. اس کاغذ کی سفیدی اللہ اکبر عبد شکور کے دل میں ایمان کی روشنی پیدا کرتی ہے. اتنا بڑا عالم ربانی کیا قرآن نہیں جانتا تھا؟ کیا اس نے یہ آیت نہیں پڑھی جہاں اللہ نوح کے لیے کہہ رہا ہے کہ انہو کان عبدا شکورا؟ نوح ہمارا عبد شکور تھا, نوح ہمارا شکر گزار بندہ تھا. یہ آیت شہرستانی نے پڑھی یا نہیں پڑھی؟ لاؤ ایسے علماء خدا کی قسم جوتیاں سر پہ رکھ لوں. ہم علماء کے مخالف تھوڑی ہیں. عالم لاؤ, عالم نما جاہل نہیں. عالم لاؤ, ہم جوتیاں سر پہ رکھتے ہیں. اب جب اس عالم اجل نے کہہ دیا, عالم جلیل نے, کہ اس کاغذ کی سفیدی عبد شکور کے دل میں ایمان تازہ کرتی ہے, اور قرآن نے کہا کہ نوح عبد شکور ہے, گویا محمد علی شہرستانی یہ لکھ رہے ہیں کہ اس کاغذ کی سفیدی جس کاغذ پر زینب اولیاء کے فضائل لکھے ہوئے ہوں, اگر وہ کاغذ فضائل کا کاغذ نوح دیکھ لے تو نوح کا ایمان بھی بڑھ جاتا ہے. ہاں عزیزان محترم, بات آگے بڑھی. تھکے تو نہیں نا, ناراض تو نہیں ہے, بات پہنچ رہی ہے میری آپ تک, سب تک پہنچ رہی ہے نا؟ ہاں میں نے پہلے بھی کہا کوئی کنفیوژن ہوا کرے مجھے بتایا کرے. بہت ہی آسان عمل ہے, کوئی مشکل کام نہیں بتا رہا. ایک کاغذ لو, اس کاغذ کے اوپر اپنا سوال لکھو, جو بھی مسئلہ آ گیا وہ لکھو, اس کے نیچے اپنا نام لکھو, اپنا سیل نمبر ڈال دو, رابطہ نمبر ڈال دو, تاکہ پتہ چلے نا مجھے کہ سوال کرنے والا کون ہے. کیونکہ مولوی اسماعیل دیوبندی علی اللہ مقامہ اکثر یہ کہا کرتے تھے کہ ظاہر بہت بڑے مناظر تھے, اکثر سوال ہوتا تھا, ان کے ساتھ اور بھی مناظر تھے, یہ جواب بھی دے دیا کرتے تھے. تو ان سے ان کے ساتھ ہی پوچھا کرتے تھے, صاحب عجیب بات ہے, آپ بندہ دیکھتے ہیں جواب دے دیتے ہیں. تو مولوی اسماعیل دیوبندی کہتے تھے مسئلہ یہ ہے کہ جیسا منہ ویسا تھپڑ. درود پڑھیں مل کر بابا. ایک بار رو پڑھ لیں. تو بہت ہی چھوٹا سا عمل ہے, کاغذ پہ آپ اپنا سوال لکھیں, وہ مسئلہ لکھیں, اپنا نام لکھیں, اپنا نمبر لکھیں, اور وہ بانیان میں سے کسی کو بھی دے دیں. کاظم شاہ کو دے دیں, محسن شاہ کو, کسی کو بھی دے دیں. وہ سوال میرے تک آ جائے گا, میرے موضوع سے متعلق ہوگا, میں عشرے میں جواب دے جاؤں گا. نہیں ہوگا یا مجھے نہیں آتا ہوگا تو میں کراچی جاؤں گا, اپنے بزرگوں سے پوچھوں گا, اپنے علماء سے پوچھوں گا, اپنے اساتذہ سے پوچھوں گا. لاوارث تھوڑی ہوں, اپنے وارث سے پوچھوں گا. پوچھ کر پھر چونکہ تمہارا ایڈریس میرے پاس ہوگا, تمہارا نمبر میرے پاس ہوگا, میں خود تمہیں کال کروں گا, بھائی تمہارے فلانے سوال کا یہ جواب. مشکل کام ہے, بہت ہی آسان کام ہے. لیکن یہ نہیں کہ کبھی تم جو ہے حسنین کو پکڑ لو, کبھی ارتضا کو پکڑ لو, یہ بچے کیا کریں گے. اور پھر جواب بھی میرے موضوع سے متعلق ہوگا تو دوں گا, پھر کہہ رہا ہوں نہیں ہوگا تو نہیں دوں گا. مس کال بھی مت دینا, مس کال کا جواب بھی میں نہیں دیتا. میسیج بھی مت کرنا, اس کا بھی جواب نہیں دیتا. واٹس ایپ تو بالکل نہیں کرنا.
بحث کر رہے ہیں آپ فلاں سے، اب جواب نہیں ہے، آپ مجھے کہہ رہے ہیں قبلہ جواب بتا دو، تو بھائی میں فالتو بیٹھا ہوں؟ آپ جنگ کر رہے ہیں تو ہتھیار آپ کے پاس ہونا چاہیے. اگلے نے فائر کھول دیا، آپ مجھے کہہ رہے ہیں قبلہ ریوالور تو دینا. میں کراچی سے تو میں ریوالور ہجوئی دینے میں وہ فائر مار دے گا. تو بھائی پہلے خود مضبوط ہو، جب تک تمہارے پاس نہ ہو گفتگو کرو. تو بہرحال اپنے شکور کے دل میں ایمان کی روشنی کو تازہ کرتی ہے، پیشانی حور کو تجلی عطا کرتی ہے، آیت نور کو نور عطا کرتی ہے، اس کاغذ کی سفیدی جس پر زینب کے فضائل لکھے ہوئے. اچھا یہ تو کام کرتی ہے کاغذ کی سفیدی. کاظم شاہ وہ جو تحریر کی سیاہی ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ کیا کرتا ہے؟ بھائی بات یہ ہے کہ اس تحریر کی سیاہی حجر اسود کو سیاہی عطا کرتی ہے. چاند پہ جو داغ ہے اس کو رنگت عطا کرتی ہے، اور جو با حیا دوشیزہ ہوتی ہے اس کی آنکھوں کو حسن عطا کرتی ہے. اس سے زیادہ خوبصورت جملہ میرے پاس ہے نہیں. پتہ یہ چلا کہ جو عورت حسین ہے، جس کی آنکھوں میں حسن ہے، جو عورت با حیا ہے، پرکشش جس کی نگاہیں ہیں، وہ اس کاغذ کا صدقہ ہے جس پر زینب اولیاء کے فضائل تحریر ہیں. اچھا بات یاد آ گئی ہے، کہہ دیتا ہوں، لیکن پہلے ایک مرتبہ درود پڑھ لو میں نے کرم آواز میں. صحیح محسن شاہ ہوتا ہی ہے کہ جب ایک اصول بتا رہا ہوں میں آپ کو، جب بھی کسی روایت میں کوئی اشتباہ ہو جائے، کسی روایت میں کوئی اختلاف ہو جائے، کسی بھی چیز میں، چاہے وہ کسی کا نام ہو، چاہے وہ کوئی تاریخ کا واقعہ ہو، چاہے کوئی راوی کی بات ہو، چاہے وہ حدیث ہو، جب کوئی اختلاف ہو جائے تو اس کے لیے ایک ہے علم الرجال. کیا ہے؟ علم الرجال. اب یہ جو چھوٹے موٹے از خود علامہ بنے پھرتے ہیں نا کہ ہم سب کچھ جانتے ہیں، وہ اگر مجھے علم الرجال لکھ کر دکھا دے نا، خدا کی قسم میں خود انہیں نقد انعام دوں گا. پڑھنا تو دور کی بات ہے، کتابیں دیکھنا تو دور کی بات ہے، علم الرجال لکھ کر دکھا دیں، میں تم سب کے سامنے وعدہ کر رہا ہوں میں خود انہیں منہ مانگی رقم دوں گا انعام کے طور پر. تو یہ جو علم الرجال ہے یہ اشتباہ شدہ روایتوں پر بحث کرتی ہے، راویوں پر بحث کرتی ہے، اور روایت میں جو تضاد ہوتا ہے اس کو دور کرنے میں مدد دیتی ہے. لیکن یہ کہلاتا ہے علم الرجال. علامہ ممقانی، کون؟ علامہ ممقانی بہت بڑے رجالی عالم ہیں. ان کی کتاب ہے تنقیح المقال. کیا نام ہے؟ تنقیح المقال. چونکہ انہوں نے اس کتاب میں سارے راویوں پہ بحث کی ہے، اور چونکہ میری ممدوحہ، میری مخدومہ بی بی زینب اولیاء صلوات اللہ وسلام علیہا سے بھی روایتیں ہیں، آپ سے بھی حدیثیں ہیں، تو وہ جب انہوں نے چیپٹر بنائے ہیں، وہ جب زے پہ پہنچے تو انہوں نے عجیب جملہ لکھ دیا. انہوں نے لکھا زے سے زینب. اب آگے پتا وہ کیا لکھتے ہیں؟ خدا کی قسم جس کے دل میں شک کا زنگ نہیں ہے نا، آج ساری رات جنت اس کا طواف کرے گی. لیکن یہ وعدہ بھی ہر ایک سے نہیں ہے، ہاں یہ وعدہ بھی اسی سے ہے جس کے دل میں شک نہیں ہے. یہ وعدہ اس سے نہیں ہے کہ بھائی جو سنی سنائی پہ رک گیا. یہ وعدہ اس سے نہیں ہے جس کا علم جامد ہے، یہ وعدہ اس سے ہے جس کا علم متحرک ہے. دیکھو بابا، پانی ہے نا، پانی اگر ٹھہر جائے، رک جائے، تو رکے ہوئے پانی میں وضو نہیں ہوتا.
जियो 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 पानी अगर साकिन हो जाए तो साकिन पानी में, उस रुके हुए पानी में वजू नहीं होता, वजू होता है जारी पानी में। इसी तरीके से जिसकी अक्ल किसी मुकाम पर रुक जाए उस पर शरीयत साकित है। वाह 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 जियो जियो सलामत रहो, शरीयत भी साकित है और उस पर यह भी मना है कि वो फिरोज अब्बास की तकरीरें सुने। वाह 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 जियो जियो शरीयत भी उसी पर है जिसकी अक्ल चल रही है। आगे तुम्हारी मर्जी, ठीक। हाँ, इसलिए कि एक है इल्म जामिद, एक है इल्म मुतहर्रिक। इल्म जामिद वाला जामिद रहे, इल्म मुतहर्रिक वाला मेरे साथ चले। तो मैं क्या कह रहा हूं, वादा है उससे जिसका इल्म जामिद नहीं, जिसकी अक्ल जामिद नहीं, वाह 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 जियो जो प्राइमरी पर रुक नहीं गया। वादा उससे है कि तुमने ये जुमला सुन लिया तो आज सारी रात जन्नत तुम्हारा तवाफ करेगी। इसलिए कि अल्लामा ममकानी तनक़ीहुल मक़ाल में जुमला लिखते हैं, ज़ैनब लिखते हैं, वमा अदराका मा ज़ैनब। वाह 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 जियो 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 वाह 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 जियो जियो सही जियो अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। या तो कुरान कह रहा है वमा लैलतुल क़द्र मा अदराका मा लैलतुल क़द्र, तो मैं क्या खबर लैलतुल क़द्र क्या है। वाह 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 और साफी से लेकर अबू हमदा ज़माली तक मज़हब अहले बैत की हर तफसीर पुकार पुकार कर कह रही है कि लैलतुल क़द्र से मुराद फातिमा है। वाह 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 जियो 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 अब यह कुरान कह रहा है कि वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, या आक़ा ममकानी कह रहे हैं कि वमा अदराका मा ज़ैनब। वाह 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 यानी या तो कुरान कह रहा है तुम्हें क्या खबर फातिमा क्या है, या आलिम रब्बानी कह रहा है तुम्हें क्या खबर ज़ैनब क्या है। जियो 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 वाह 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 अल्लाह जियो जियो तुम्हें क्या खबर। गोया ये माँ और बेटी, शाह जुमला कह रहा हूं, ये माँ और बेटी इदराक से परे हैं। वाह 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 ठीक है, दुरूद पढ़ो मिलकर आवाज़ में बोलो। ठीक है छुट्टी। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़े। अच्छा चलो, मैं इसी बीबी के हवाले से तुम्हें एक बात और बता देता बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह जियो और वो बात बताता हूँ, ये आधी बात तो तकरीबन तुम लोगों को मालूम भी होगी। ये तो जानते हो ना कि मौला हुसैन ने असरार इमामत भी इस बीबी को दिए। हाय हाय, मसाइब नहीं पढ़ा रहा हूँ। हाँ, तुमने कहा है कि पढ़ो इसलिए पढ़ा रहा हूँ, वरना मैं खत्म करने के मूड में था। ये असरार इमामत भी दिए बीबी को और तबर्रुकात भी दिए इस बीबी को। मेरे मौला थोड़ा सा इन्हें बेदार हो तुम, मुझे तुम्हारे बेदारी पे, तुम्हारी समात पे कोई शक नहीं है, इसलिए कि पहली बार तो आया नहीं। ठीक है, तुम्हारी समातों से मैं वाकिफ हूँ, तुम्हारी बेदारी से मैं वाकिफ हूँ, लेकिन बात इतनी अहम है कि मौला थोड़ी सी बेदारी और अता करते हैं। तो मौला हुसैन ने असरार इमामत भी सुपुर्द किए इस बीवी को और तबर्रुकात भी दिए। अच्छा, ये तबर्रुकात का जो मामला है ना, देखिए अब्बास जो रसूल का चचा कहलाया था नहीं। वाह 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 वाह। अब ये भी एक अलग बहस है कि साहब हमने तो सारी जिंदगी सुना अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब, और भाई ये अब्बास का बेटा अब्बास अब्दुल मुत्तलिब का बेटा नहीं था। फिर कभी बता देंगे। हाँ, थोड़ा रातों की नींद भी तो बेचैन होना। बहरहाल ये चचा मशहूर है कि रसूल का चचा था, अब्बास इसका नाम। ये रसूल इस दुनिया से चले गए, ज़ाहिर है रसूल के सारे तबर्रुकात अब्बास के पास आ गए। अब ये वाकया तुम्हारे जहनों में है
لیکن مجھے دیکھو کہ میں نے کیا استدلال دینا ہے. یہ عباس آیا علی کے پاس. میں عمر میں بڑا ہوں تم سے, چچا ہوں تمہارا, رسول کے سارے تبرکات تم نے رکھ لیے, آدھے نہیں, کچھ تو مجھے دو. جیو جیو. اب جو کہتے ہیں کہ رسول تو ورثہ چھوڑتا ہی نہیں, بھائی جو یہ کہتے ہیں, مسلمانوں کا بہت بڑا طبقہ ہے نا جو یہ کہتا ہے کہ رسول تو ورثہ چھوڑتا ہی نہیں, اس سے پوچھو کہ پھر تم نے اپنی کتابوں میں عباس کا واقعہ کیوں لکھا, کیوں لکھا؟ ہاں تو ظاہر ہے کہ رسول کا لباس ہے, امامہ ہے, ابا ہے, قبا ہے, انگشتری ہے, تلوار ہے, گھوڑا ہے. تو مولانا علی نے کہا کہ جھگڑے کی بات ہی نہیں ہے, ایسا کریں کہ آپ بسم اللہ کریں, سارا لے جائیں. نہیں نہ بات اتنی آسان ہے کہ میں آسانی سے کہوں, اور نہ میں تمہیں آسانی سے سننے دوں گا. ایک ایک لفظ پہ تم نے توجہ کرنی ہوگی, پھر دوں گا. کیا کہا مولا نے؟ چچا کوئی مسئلہ نہیں ہے, سارا لے جاؤ. نہیں, یہ تھوڑی کہا بسم اللہ پڑھو, سارا لے جاؤ. یا علی یہ کیوں کہا کہ بسم اللہ پڑھو؟ یا علی یہ کیوں کہا کہ بسم اللہ پڑھو اور سارا لے جاؤ؟ علی کہیں گے تجھے پتا نہیں, اگر میں یہ نہ کہوں کہ بسم اللہ پڑھو اور سارا لے جاؤ تو دنیا کہتی کہ اگر عباس بسم اللہ پڑھ لیتا تو اٹھا لیتا. اور جاگو میرے دوستوں, بسم اللہ پڑھ لیتا تو اٹھا لیتا, اس لیے کہ بسم اللہ تو وہ ہے جس سے یوسف بھی اٹھ جاتا ہے. مولا نے اس لیے کہا کہ بسم اللہ پڑھو, بسم اللہ لے جاؤ. اب اس نے امامہ بھی پہنا, امامہ بھی, قبا بھی, رسول کی تلوار بھی لی, انگشتری بھی پہنی, بیٹھ گیا. علی نے کہا کیا ہوا, اٹھتے کیوں نہیں؟ کہتا ہے ایسے لگتا ہے ثقلین کا بوجھ میرے سر پر ہے. اچھا ایسا کرو, امامہ اتارو, اب اٹھو, نہیں اٹھا جاتا. قبا اتارو, اب اٹھو, نہیں اٹھا جاتا. ابا اتارو, اب اٹھو, نہیں اٹھا جاتا. تلوار الگ کرو, اب اٹھو, نہیں اٹھا جاتا. انگشتری الگ کرو, اب اٹھو, نہیں اٹھا جاتا, نہیں اٹھا جاتا. اب علی نے وہ سارا لباس پہنا. میں توجہ چاہتا ہوں, علی نے سارا لباس پہنا, چل کے دکھایا, پھر آواز دی یا بنیا حسن. اور سو گئے ہو پیچھے بیٹھے ہوئے دوستوں, محرم تو سو رہا ہے, خیر کوئی بات نہیں, بعد میں نپٹیں گے. کہاں ہے میرا بیٹا حسن؟ حسن آئے. کاظم شاہ جو لباس علی کے بڑی قامت پر پورا آیا, وہی لباس حسن کے چھوٹے قامت پر پورا اترا. حسن نے پہنا, چل کے دکھایا. اب عباس کہتا ہے کہ یہ کیسے؟ بات تو ہو گئے نا, یہ کیسے؟ اب پتہ ہے لسان اللہ نے کیا کہا, اللہ کی زبان کیا بولی؟ اللہ کی زبان نے کہا عباس یہ رسول کا سامان ہے, یہ رسول کے تبرکات ہیں, یہ رسول کا ترکہ ہے, یہ رسول کا ورثہ ہے. اسے صرف وہ اٹھا سکتا ہے جو رسول سے ہو. اسے صرف وہ اٹھا سکتا ہے جو رسول سے ہو. اگر حسین زینب علیہ کو
اسرار امامت نہ بھی دیتے واہ واہ تو تبرکات کا دینا ہی یہ بتا رہا ہے۔ واہ 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 جس بی بی نے حسین کے دیے ہوئے سارے تبرکات اپنی گرہ میں باندھ لیے تو سب وہ بی بی کیا ہوگی؟ واہ 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 جیو 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 واہ 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 جیو 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 درود پڑھ لو مل کر اب آواز بنا۔ اور عزاداروں یہی بی بی ہے کہ جس کے کلیجے میں مامتا کے دو چراغ جل رہے تھے اور دونوں چراغ کربلا میں بجھ گئے، اور محمد کی جدائی کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ عاشور کا دن آیا، زینب اولیاء نے اون محمد کو خیمے میں بلایا۔ اون محمد جی مادر گرامی، صبح سے لاشوں پر لاشیں آ رہی ہیں، تم ابھی تک زندہ ہو؟ عزاداروں یہ وہ بی بی ہے جو اپنے بچوں کو روئی نہیں، اس بی بی نے اپنے بچوں پہ گریہ نہیں کیا، اس بی بی نے اپنے بچوں کا ماتم نہیں کیا، اور اس بات کی ناقل خود فوجی یزیدی ہے۔ فوجی یزیدی یہ کہتی ہے کہ 11 محرم کو جب ہم چلنے لگے ہیں کربلا سے تو ہم نے دیکھا کہ ہر بی بی اپنے شہید کے لاشے پر پہنچی ہے، لیکن 2 سر ایسے تھے کہ جن پہ کوئی بی بی رو نہیں رہی تھی۔ تو ایک سپاہی آگے بڑھ کر چوتھے سرکار سے پوچھتا ہے، سید سجاد کیا ان 2 بچوں کا کوئی بھی نہیں؟ کیا ان کی ماں مر گئی ہے کہ ان پہ رونے والا کوئی نہیں؟ جیسے اس نے کہا نا کیا ان کی ماں مر گئی ہے، سید سجاد نے کہا خبردار یہ نہ کہنا یہ تو میری پھوپھی زینب کے بیٹے ہیں۔ ایک مرتبہ سید سجاد آگے بڑھے اور محمد کو ہاتھ لگایا، اٹھانا چاہا، زینب اولیاء نے کہا بیٹا سجاد خبردار انہیں ہاتھ نہ لگانا، انہیں میں نے تیرے بابا پہ صدقہ کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے آج پرسہ دینا ہے زینب کو، اون محمد انہیں اون محمد کو بلایا ہے زینب اولیاء نے، بیٹا اون محمد ابھی تک زندہ ہو؟ کہ مادر گرامی ہم تو کئی مرتبہ گئے ہیں ماموں جان کی خدمت میں، ماموں ہمیں اجازت ہی نہیں دے رہے۔ کہ حسین کو بلا، حسین آئے۔ اسد ادار مختصر کرتا ہوں، اون محمد تیار ہوئے ہیں، در خیمہ پہ زینب اولیاء نے اون محمد کو رخصت کیا ہے، لیکن رخصت کرتے ہوئے ایک جملہ کہا، اور ایسا جملہ تھا جس سے حسین جیسا صابر انسان بھی رو دیا۔ زینب اولیاء نے کہا جاؤ بیٹا اون محمد جاؤ، دیکھو ایسی جنگ کرنا کہ فوج دشمن یہ پکار اٹھے کہ یہ جعفر طیار کے پوتے ہیں، یہ حیدر کرار کے نواز ہیں۔ بس عزاداروں یہ دونوں شہزادے پہنچے ہیں میدان میں، اور انسانی بے غیرتی کی انتہا تھی کہ 50,000 کی فوج ان 2 معصوم بچوں کو گرا کر خوشیاں منا رہی تھی۔ اللہ اکبر۔ ادھر سے زینب اولیاء نے سر سجدے میں رکھا اور کہا بیبیو خبردار رونا نہیں، میرے بچوں کی بارات آ رہی ہے۔ حسین گئے ہیں، عباس کو ساتھ لیا ہے، اون کو عباس سے اٹھایا، محمد کو حسین نے اٹھایا، دونوں بچوں کو خیمے میں لائے ہیں۔ بڑے بچے کا دم تو نکل چکا تھا، چھوٹے بچے میں ذرا سا لب داخل تھا۔ ایک مرتبہ زینب اولیاء نے کان قریب کیا تو چھوٹا بچہ بڑی حسرت سے یہ کہہ رہا تھا اماں اب تو راضی ہونا۔ اماں اب تو راضی ہونا، اماں بھیا اکبر سے پوچھ لو، اماں چچا عباس گواہ ہیں، ہم دریا پہ ضرور گئے تھے لیکن ہم نے پانی نہیں پیا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔